اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مہر نبوت والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار رہتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔
پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین کرام، میں جب طالب علم تھا لاء کا تو اس زمانے میں نے 2 لفظ لکھ کے اپنے سامنے امتحان کے دنوں میں لگائے ہوتے تھے، جو میں اپنی نوجوان نسل کو بھی کہوں گا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں لکھتا تھا کہ وقت زندگی ہے اور زندگی وقت ہے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اور جو زندگی کو ضائع کرتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے وقت کو ضائع کر دیا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 2 دن برابر گزرے وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ امریکی صدر نکسن نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سیز دی مومنٹ، کہ لمحات کو پکڑ لو، ان کو قابو کر لو۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ جو قومیں اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں پھر وقت انہیں اوج ثریا پہ پہنچاتا ہے، اور جو قومیں اپنی زندگی کے ایام اور اپنے لمحات ضائع کر دیتی ہیں پھر ان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور عالم دنیا کی دوڑ میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جب آپ کا وقت قریب ہوا، آخری وقت آپ کا تھا، آپ تلاوت فرما رہے تھے، کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا، حضرت اب تو آپ کا آخری وقت ہے، موت کے لمحات ہیں، آپ اب بھی تلاوت فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کروں، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ صوفیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت سلطان العارفین فرمایا کرتے تھے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ 24 گھنٹوں میں انہوں نے لکھا کہ انسان 24,000 سانس لیتا ہے، تو ہر سانس جو ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اور جو لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اہل ذکر، جن کے قلوب زندہ ہوتے ہیں، وہ ان کے قلب جاری ہوتے ہیں، وہ اگر دنیا میں مشغول بھی ہوتے ہیں تو ان کے قلب جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ یہ دلوں کے زنگ کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زنگ کو دور کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی پابندی اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے اپنے ملک کے 3 علمی شخصیات کو بلایا ہے، اور یہ تینوں وہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی بڑی قدر کی ہے، تینوں ہی PhD ڈاکٹر ہیں۔ میری مراد پہلے اقبالیات کے ماہر ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور ناظرین کرام ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کا یہ بھی کمال ہے کہ یہ 2 سبجیکٹ میں انہوں نے بیک پر PhD کر رکھی ہے، ڈبل PhD جی ڈاکٹر۔ اور دوسرے ان کے ساتھ یونیورسٹی ایک بڑی کے سینئر پروفیسر استاد ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتابیں میں نے دیکھی، بہت زبردست ہے، جو لیٹسٹ آپ کی کتاب تھی وہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھر کمال آپ نے ادب کا بھی بڑے جوہر دکھائے ہیں آپ نے۔ اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، اور یہ بھی ڈاکٹر بن گئے اب، پروفیسر مجاہد احمد، ڈاکٹری کے قریب ہے کہ بن گئے ہو؟ جی مکمل ہو چکا مقالہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ انٹرویو وغیرہ رہتا ہے؟ جی آخری مراحل میں ہے۔ چلیں الحمدللہ آپ نے بھی اپنی زندگی بڑی خوب گزاری۔ جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اسلامی تعلیمات میں وقت کی کیا اہمیت ہے کوئی کہ نہیں؟ جی غازی صاحب، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، وقت اتنی بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی کہ صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس نے وقت کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اور ہر تہذیب کے اندر، ہر قوم کے اندر وقت کی اہمیت ہے، لیکن اسلام کے اندر وقت کو غیر معمولی طور پر اہم گردانا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے وقت کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وقت ایک دولت ہے، وقت آپ کا سرمایہ ہے، ہر صاحب دانش آپ کو یہی بتائے گا، لیکن قرآن مجید آپ کو اس سے ایک قدم آگے چلتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ نشانی کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس نشانی کو سمجھ جائیں اور اس نشانی کے نشان کو اختیار کر لیں
اس راستے پہ چل پڑیں تو آپ اس منزل پہ جا پہنچتے ہیں جس منزل کی طرف وہ نشانی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر عقیل، قرآن حکیم میں قسم بھی کھائی ہے وقت کی اللہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ غالب صاحب. والعصر کہنا یہ وقت کی زمانے کی قسم ہے، اس کا مطلب وقت کی قسم ہی ہے. دوسرا غالب صاحب دیکھیے قرآن کریم میں ہمیں سورج اور چاند کی گردش کے حوالے سے جو تصور ملتا ہے، سورج کا ایک دم ہی طلوع ہونا اور ایک دم ہی غروب ہونا ہو سکتا تھا، لیکن یہ گریجولی ایک سلسلہ ہے. اس سے لمحات جو ہیں تقسیم ہو گئے، عبادات کے، معاملات کے، معاشیات، سیاسیات وغیرہ کے. اچھا اس طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو ام العبادات نماز کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب موقوتا وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، وقت کی طرف اشارہ ہے. حج کے بارے میں بتایا کہ یہ معلوم مہینے ہیں، یعنی لمحات، ایام اور مہینے، ان تینوں کا نام ہی غالب صاحب زندگی ہے. تو عبادات میں سے یہ عبادات ثلاثہ جو ارکان ہیں اسلام کے بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی اسپیشلی مومن کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے اور اپنے وقت کو وہ کس طرح سپینڈ کرے، کس طرح گزارے. اور دیکھیے عبادات ساری جو ہیں وہ انسانی زندگی کو ریگولیٹ کرتی ہیں. اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے. آپ فجر کو مغرب کے وقت نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں نمازوں کی قضاء کا حکم گو کہ شریعت نے دیا ہے، لیکن غالب صاحب ماشاءاللہ ادھر آپ سب اہتمام کرتے ہیں نماز کا. قضاء میں بھی فجر کی نماز تو نہیں نا مغرب کے وقت پڑھ سکتے. اچھا دوسرا لیکن جو ادا میں جو لطف ہے، جو لائف میں تبدیلی آتی ہے، وہ بر وقت ادائی کے بعد ہی آتی ہے. اس لیے جو کتاب موقوتا کا جو اشارہ ہے نا، جو الفاظ ہیں وہ اس طرف دلیل ہیں واضح کہ وقت کی قدر کی جائے. اور آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا بول بالا تھا، بھی اسلام کا بول بالا ہے، مسلمانوں کا کہہ لیں 10-11 صدیوں تک، تو وہ نمازیں 5 تو ایک طرف تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیا کرتے تھے. بزرگان دین کے بارے میں ہمیں آتا ہے. تو جب ایسا شخص جو معاملات الہیہ میں وقت کی قدر کرتا تھا، اس کی سوشل لائف دوسروں کی نسبت بڑی بہتر ہوا کرتی تھی. اچھا جی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ڈاکٹر مجاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی اعلان کرتا ہے کہ میں طلوع ہو چکا ہوں، ہے کوئی جو وقت کی قدر کرتے ہوئے مجھ میں نیک اعمال کرے، اس کے بعد آج کا دن دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت عطا فرما. اچھا ماشاءاللہ، یہ تبھی ہے کہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے. جی رزق بھی، اور فرمایا کہ جو علم کی طلب کرے اس کے لیے بھی، جو تجارت کے امور میں مصروف ہو اس کے لیے بھی. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ وقت عام طور پہ بالعموم سو کر گزار دیتے ہیں. تو اس وقت کی قدر پہچانی چاہیے. دیکھیں نا 3 بجے رات تک فلم دیکھنی، ٹی وی دیکھنے، پھر لیٹ سونا، رات کو کھانا، دعوتوں میں جانا، تو پھر صبح کیسے اٹھے آدمی؟ پھر تو یہ اپنی جو انسان کی زندگی ہے اس کو ایک شیڈول میں لانا ہوگا کہ بر وقت یہی اسلامی تعلیمات ہیں کہ انسان عشاء کے بعد کوشش کرے کہ سو جائے، اس کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد اٹھے، تہجد پڑھے، اپنے دیگر جو معمولات عبادت کے، اور نماز فجر جب ادا کرے تو اس کے بعد بھی اپنے کاموں میں مشغول ہو، اچھے کام کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت عبادت کرے اور نماز اشراق پھر پڑھے. مطلب سونے سے منع کیا گیا اس وقت. اچھا اگر بندہ بالفرض، میں مثال دے رہا ہوں، ساری رات وہ محفل میلاد میں ہے، نعت خوانی آج کل ہو رہی ہے نا، کلچر بن گیا، تو ساری رات اگر نعت خوانی ہو رہی ہے تو پھر صبح وہ سوچ سکتا ہے نا، پھر تو ٹھیک ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے نماز کہ سوچ سکتا ہے صبح. جی معمولات میں بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے اور ترجیح ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جو محافل ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اور نماز جو ہے یہ فرض ہے. تو مستحب عمل چھوڑ دیں اور فرائض، مستحب عمل پہ عمل کر لیں اور فرائض چھوڑ دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مزدور کہے کہ میں جناب آپ کا جو وقت ہے فیکٹری میں مقررہ اس پہ تو کام نہیں کروں گا، اوور ٹائم میں لگانا چاہتا ہوں. تو وہ عجیب سی بات لگتی ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے قدم قیامت والے دن اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ زندگی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر عمل کس حد تک کیا، اور اس کے بعد اپنے جسم کی توانائیوں کو کس چیز میں صرف کیا. یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علم حاصل نہ کریں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. ایسی بات نہیں، جو فرضی علوم ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. کسی شاعر نے کہا کہ جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا. واہ، لو جی
جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا. اچھا جی ڈاکٹر طارق میترولی، امام غزالی احیاء العلوم فی الدین لکھ لی اور اتنی بڑی کتابیں جو ہیں آپ نے لکھ لیں. کتنے والیومز ہیں؟ 100 کتاب ہے تقریباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میرے دیکھا ہے. ان میں سے کچھ جو اویلیبل تھی وہ ساری دیکھی ہیں. حیران ہوتا ہے آدمی. ابن کثیر نے کتنا لکھ دیا، ابن ہمارے اسیر تمام نے کتنا اکابرین لکھ کی آپ دیا. کو ایسی ہی مثالیں ملیں گی. بڑی بات یہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی اکثر زندگی سفر میں گزری، بلکہ اکثر ایسے آپ کو علماء ملیں گے اگر آپ ان کی زندگی کو کیلکولیٹ کریں. آپ نے امام غزالی کی مثال دی، آپ نے صرف 55 سال عمر پائی. ان 55 سال میں سے بھی جیسے کہ انہوں نے خود لکھا 8 سال تو ان کے خلوت میں گزر گئے. تو بقیہ عمر میں جتنا انہوں نے کیا اگر ان کی زندگی پہ تقسیم کریں تو ان کی شعوری زندگی کا شاید یومیہ 100 سے زائد صفحے بنتے ہیں جو انہوں نے لکھ دیے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ دیکھیں وقت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر آپ وقت کی قدر کرتے ہیں تو وقت آپ کی قدر کرتا ہے. وقت آپ کو سپیس دیتا ہے. بنیادی طور پہ جو تصور ہے اسلام کا وقت کے بارے سے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ وقت کو پروڈکٹیو بنائیں، وقت کو اپنی گرفت میں لے کے آئیں. اچھا پروڈکٹیو کیسے بنائیں؟ قرآن مجید نے جب وقت کا ذکر کیا تو کم و بیش 10-12 اصطلاحات قرآن مجید نے استعمال کی. اور وقت کے جتنی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں جیسے دن ہے، رات ہے، ساتھ ہے، لمحہ ہے، شام ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے وقت کا جس کو استعمال نہ کیا. اور ایک آیت بڑی یونیک ہے. یہ جو والعصر ہے کہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، تو وقت اس میں شامل ہے. جی ایک اور آیت مبارکہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ربانی وَالصُّبْحُ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اس کا مطلب وقت ایک لیونگ اینٹیٹی ہے. وقت کی مثال ایسے ہے، یہ کوئی مجرد شے نہیں ہے. اچھا اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وقت کا تعلق آپ کے شعور کے ساتھ ہے. آپ اقبالیات کے ماہر ہیں، علامہ نے بھی کچھ کہا ہے وقت کے بارے میں. علامہ نے وقت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے. اچھا. بلکہ علامہ کی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ جب آپ وقت پہ ڈسکشن کرتے ہیں عام طور پہ فلسفیکل ڈائمنشن کو زندگی کی ڈائمنشن سے الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی جو ہمارے معمولات کا وقت ہے اس کو لنک نہیں کیا جاتا اس وقت کے ساتھ جو ایک بہت ہی فلسفیکل لیول ہے وقت کو ڈسکس کرنے کا. علامہ نے کیا کیا، ان دونوں کو جوڑ دیا ہے. اور اس کی بنیاد امام شافعی کے ایک فرمان پر رکھی ہے، الوقت سیفن، وقت ایک تلوار ہے. علامہ کی پوری ایک نظم ہے اسرار خودی کے اندر جس میں انہوں نے وقت کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور جاوید نامہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. بلکہ جاوید نامہ کی بڑی دلچسپ بات ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا ہوں سفر پہ اپنے مرشد مولا روم کی قیادت میں تو مجھے وقت کا فرشتہ ملا، یعنی مجسم وقت ملا. اس کا نام انہوں نے رکھا زروان. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے کہا بھائی مجھے ذرا یہ بتاؤ تم ہو کیا؟ کسی کو مار دیتے ہو، کسی کو بوڑھا کر دیتے ہو، کسی کو ختم، کسی کو عروج، کسی کو زوال، تاج کسی کا اتار دیتے ہو، الٹا کر دیتے ہو. یہ کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ تو بڑے لمبا وہ بیان دیتا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر تو میری حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر تو خواہی کہ من نہ باشم درمیان لی ما اللہ باز خان در اہن جان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا تم پہ اختیار نہ رہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، تم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سمجھ لو، لی ما اللہ وقت لا یسانی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل. مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت میسر ہے جس میں میرے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ نبی مرسل ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وقت پر گرفت قربت حق کے ذریعے سے ممکن ہے. اسی لیے صوفیاء کو ابو الوقت کہتے ہیں اور ہم ابن الوقت ہیں. کیوں؟ وقت ہم پہ حاکم ہے اور وہ وقت پہ حاکم ہے. جی ڈاکٹر صاحب وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، یہ تو میں نے پڑھ دیا. تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے اور وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. یہ دنیا فانی ہے، جو لمحات گزر گئے پوری دنیا کی دولت صرف کر دی جائے، جو کل گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ اس وقت جو لمحہ موجود ہے اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آنے والے کا تو پتہ ہی نہیں، اگلے سانس کا نہیں پتہ. غازی صاحب مختلف مفکرین نے وقت کے حوالے سے بڑی خوبصورت تشبیہات استعمال کی ہیں. کچھ نے کہا کہ ٹائم از لائک اے ریور، وقت جو ہے وہ دریا کی مانند ہے واقعی کہ ایک گزر گیا آپ کے پاس سے، جو ایک دفعہ گزر گیا آپ کی لائف میں اس نے واپس نہیں آنا. اور ٹائم از لائک اے آئس، وقت برف کی مانند ہے، استعمال کرو یا نہ کرو اس نے میلٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس نے پگھل جانا ہے. تو اگر وقت کو ہم نہیں نہ استعمال کریں گے وقت تو گزر جائے گا. مجھے بڑی ایک خوبصورت بات یاد آ رہی، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے اپنے محبوب خادم اور وزیر ایاز کو کہا کہ یہ انگوٹھی لو، اس پہ کوئی ایسا جملہ لکھوا کر لاؤ
کہ جب میں حالت غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں اور حالت خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں. تو ایاز اس پر لکھوا کر لایا کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. یعنی اگر حالت خوشی میں ہو تو غمگین ہو جاؤ گے، یہ خوشی کے لمحے گزر جائیں گے، اور حالت غم میں ہو تو یہ لکھا ہوا پڑھو گے کہ یہ وقت گزر جائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا تصور ہمیں مل رہا ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے وقت کو اپنی قید میں کرنا اور وقت پر حاوی ہونا یہی مومن کی شان ہے. اسوہ حسنہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کہاں سیاح لا مکان اور کہاں وہ عرابیوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے وقت کے حصے کیے ہوئے تھے. شیڈیول لائف کا تصور ذات رسالت سے ملتا ہے. سبحان کہ اللہ. فیملی لائف علیحدہ ہے اور سوشل لائف علیحدہ ہے، پولیٹیکل لائف علیحدہ ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ لی مع اللہ وقت کی بات کی وہ علیحدہ ویسے ہے. کمال جی، ایک ایک سیکنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ نے بھی محفوظ کر دیا، تاریخ میں اور ایک لمحہ کوئی آدمی 63 سالہ جو ظاہری حیات پاک ہے اس میں سے کوئی آدمی دنیا کا ایک لمحہ نہیں نکال سکتا جو یہ کہے کہ یہ بیکار گیا تھا، یہ ضائع. غائب صاحب بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ تاریخ آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جب تک آپ رہے ہیں تاریخ بن رہی تھی، اور جب آپ چلے گئے ہیں تو تاریخ آپ کو ہی دیکھ رہی ہے. پوری کائنات 63,000 کروٹیں بھی بدل لے، ان 63 سالوں سے باہر نہیں نکل سکتی. اس لیے اللہ کریم نے اسوہ حسنہ مطلقاً فرمایا ہے کہ ہم نے عبادات محمدی تو کرتے ہیں، معاملات محمدی کیوں نہیں کرتے. مسجد میں جاؤں تو میں نے نماز نبی پاک کے طریقے پر پڑھنی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن جب میں ایوان اقتدار میں ہوتا ہوں تو حاکم مدینہ کا جو کردار ہے میں بھول جاتا ہوں. جب میں تجارت میں ہوتا ہوں، کسی بھی مسند پہ ہوتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے وقت کا جو صحیح مصرف ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کامیابی کا اصول ایسے ہی ملے گا کہ وقت کی قدر کرو. اور غائب صاحب ایک بات ہو رہی تھی، قرآن کریم نے وقت کے حوالے سے صرف صبح کی قسم نہیں کھائی، والفجر واللیل والشمس، ہاں والضحیٰ، یعنی مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف اوقات کی، اور نبی کریم نے ان تمام اوقات میں کام کر کے دکھائے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر یار مجاہد کے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اس سے مراد صرف نماز میں ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی میرے امام ہیں. زندگی کے جس لمحے پہ، جس شعبے میں جہاں ہوں آپ ہی میرے امام ہیں، یہی مطلب ہے. بے شک ایسے ہی. صحابہ کرام نے پھر اس کو فالو کیا. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت کی قدر فرمائی اور وقت سے فائدہ اٹھایا، صحابہ کرام کی بھی آپ نے اسی نہج پہ تربیت فرمائی تھی. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کا قلمدان سنبھالا تو اس وقت کتنے فتنے اٹھے. 2-2.5 سالہ دور میں فتنہ انکار نبوت، اور کتنا نازک وقت اسلام پہ آیا ہے اس وقت. فتنہ منکرین زکوٰۃ، فتنہ ارتداد اور کئی طرح کے فتنے اٹھے تھے. ان سب کو آپ نے 2 سال کے اندر ختم کر کے امن اور سلامتی کو قائم کیا. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل چند سالوں میں، بعض 24 کہتے ہیں، جی 22 لاکھ سے زائد مربع میل آپ نے فتح فرمایا. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو سوار ہونے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے مطابق وہ قرآن ہی پڑھتے تھے اور ترتیل کی رعایت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت ان کے کنٹرول میں اور اختیار میں دے دیا. وہ حضرت آصف بن برکھیا والا جو واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تخت کون لائے گا، ایک نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا، تو آصف بن برکھیا نے کیا کہا تھا، عرض کیا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. 80 گز لمبا، 40 ہاتھ چوڑا. جی ابو الوقت جو ہوتا ہے وہ ابن الوقت نہیں ہوتا. تو آپ جو ابن الوقت ہو وہ ابو الوقت نہیں بن سکتا. ہاں جی، وہ ابو الوقت نہیں بن سکتا. تو آپ وہ تخت لے آئے پلک جھپکنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی جو وقت سے فائدہ اٹھا لے اور وقت پہ حاکم ہو جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو ہم نے تو وہ ھذا من فضل ربی، جو بھی رشوت کا مال ہو اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، پاناما لیکس ہو اس میں جو مال پانی ہے
اس کے اوپر بھی ہم نے لکھ دینا ہے ھذا من فضل ربی، تو ڈاکٹر صاحب پھر تو وہ حلال ہو جاتا ہوگا. بالکل جی، اس کو حلال کرنے کی محل میں کوئی ایسا بھی سبیل شاید نکل ہی آئے. ہماری ایک بڑی اچھی مہربان پروفیسر ہیں NDU میں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، وہ کرپشن پہ ریسرچ کر رہی ہیں. اچھا یہ بات آپ نے سنانی ہے، میں پہلے بریک لے لوں، وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین کرام بہت ہی مختصر سی بریک، اور وقت کی قدر کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بالکل ایک لمحہ آپ نے ضائع نہیں کرنا. جو ہی میں دوبارہ ہوں آپ ہمارے ساتھ ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نذیر احمد غازی صاحب، بہت شکریہ جی. میں اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ مجھے سعادت مل رہی ہے آپ کے پروگرام کی شرکت کی. بہت تو شکریہ. اللہ کریم کی ذات آپ کو اور آپ کے پینل پہ آنے والے تمام حضرات کو آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کے چینل کو آباد رکھے. بہت شکریہ. یہ الحمدللہ جیسے آپ درود تاج آتا ہے اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں نور آتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین جو آپ کے موضوعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے، اللہ کریم آپ کو آباد رکھے. میرا ایک سوال تھا صرف غازی صاحب کہ جو نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنی سختی سے تردید ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ لگ جائے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اور اس کے 40 سال تک وہ انتظار کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی دیتے ہیں جواب. جی اگلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی شاہد بھائی سوال ڈائریکٹ پوچھیے. جی قوم کا آڑا وقت قیادت تبدیل کرتی ہے اور قیادت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. ہمارا آڑا وقت کون تبدیل کرے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جو انہوں نے بات کی اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بڑی اچھی ایک مہربان پروفیسر ہیں NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، وہ کرپشن پہ ریسرچ کر رہی ہیں. میں ان کی بات سن کے بڑا انسپائر ہوا، بڑا متاثر ہوا. کہنے لگی کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کرپشن تھرو ایکشن. اچھا. ایک ہوتی ہے کرپشن تھرو ان ایکشن. واہ. ان ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے، میں وہ نہیں کرتا. دفتروں میں، ہمارے سرکاری دفتروں میں یہی حالات ہیں. یعنی ہم نے قومی سطح پہ کلچر بنا لیا کہ وقت کو ضائع کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت جو ہے ہمارے وسائل جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. جن قوموں نے ترقی کی، اگر آپ ان کا کلچر دیکھیں وقت کے حوالے سے، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ امریکہ گئے، ان کا بیٹا وہاں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا ساری سڑکیں ویران ہیں. میں نے پوچھا کیا لوگ کدھر چلے گئے؟ انہوں نے کہا یہ کام کا ٹائم ہے. سفر کیا، جہاں دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے گاڑی کے انتظار میں کھڑا، اس کے پاس کتاب ہے. میں تو یورپ میں سفر کیا جی، دیکھا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ہر آدمی کے ہاتھ میں. میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا کلچر تھا، یہ ان کے معمولات تھے کہ ان کا وقت مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا کہ انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح یوٹیلائز کیا کہ پھر وہ وقت میں حکمران بن گئے. اور ان کی آپ علمی کنٹریبیوشنز دیکھیں. جارج سارٹن نے ہسٹری آف دی سائنس لکھی ہے، انگریز ہے، وہ مجبور ہوا، اس نے قصور رکھا کہ 100 سال کے اوپر اس نے ایک نمائندہ شخص بنانا ہے کہ یہ صدی فلاں آدمی کے نام ہے. اسلام کے جو 1000 سال ہیں ان میں سے ہر 100 سال کے اوپر جس سائنسدان کو اس نے منتخب کیا ہے پوری دنیا سے، وہ مسلمان سائنسدان ہے. اسے اور کوئی آدمی نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جب وقت کو پہچانا، اس کی قدر کی، تو اس کے نتیجے میں وہ اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر کے چلے گئے. کیونکہ دنیا کے بنیادی اصول یہ ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس زمانے میں شاید یہ کھدیں نہیں تھیں، شاید یہ ہریسہ نہیں تھا، شاید یہ جو اپنا پاوے سری، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وقت کو پراپرلی یوز کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ آپ کی ترجیح ہے کیا. آپ فوڈ فار کھانے کے لیے تھاٹ کے لیے زندہ ہیں یا فوڈ فار سٹامک کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنی ترجیحات کو متعین کر کے چلتے ہیں، وقت آپ کے لیے اپرچونٹیز نکالتا ہے. میں ایک مثال دوں گا. دنیا کی جتنی بڑی ایجادات ہیں اگر آپ ان کا تجزیہ کریں، وہ کسی ایجاد کا بائی پروڈکٹ ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں 90% چیزیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. اہل علم جانتے ہیں کہ 1927 میں پلاسٹک جو تھا وہ نائٹرو گلیسرین کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آیا تھا. اچھا. جتنی بڑی ادویات ہیں، جتنی بڑی چیزیں ہیں، وہ ٹارگیٹڈ انوینشنز نہیں ہیں. اچھا دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ دنیا کی سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ساری انوینشنز کو دیکھیں، ان میں ایک سیکوینس ہے. آپ کو کوئی ایسی ایجاد نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس وقت ہوئی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بالکل ٹھیک، بہت زبردست بات ہے.
جی یہ کالر لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی جی فرمائیے. السلام علیکم غازی صاحب, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. سوال فرمائیں صاحب. کیپٹن فقیر بول رہا ہوں. جی کیپٹن صاحب فرمائیں سوال. اچھا, عرض یوں ہے کہ بڑی مدت کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں. جی بسم اللہ. عرض یہ ہے کہ جو حیا کا پہلو ہے, حیا کا پہلو ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی ترجیح دے دیں. ٹھیک ہے, حالات بڑے بگڑ رہے ہیں. انشاءاللہ نہیں بگڑیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی. اب رمضان پاک آ رہا ہے, رمضان میں پوری کوشش ہوگی. جی جناب. غازی صاحب کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت کی قدر سکھائی ہے نا, اور قرآن نے جو بتایا کہ ہر عمل کے بارے میں کہ تم دیکھ لو کہ مثقال ذرۃ خیرا یرا و شرا یرا کا تصور دیا. صحابہ کرام کے معمولات کیا تھے؟ صحابہ کرام آپ دیکھیے آخری وقت سیدنا عمر فاروق کے در تھے, آخری وقت ہے, مسجد میں تھے. حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں آخری وقت. حضرت مولا علی مصلی پر ہیں. کمال کی بات. امام حسین سجدے میں ہیں. یعنی وہ لوگ تھے اور اکثر دفعہ ایسے نہیں ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم سجدے میں اور کفار مکہ جو ہے اذیت دے رہے ہیں. یعنی ان کا وقت گزرتا کن معاملات میں تھا. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار آپ کا معمول ہوتا مدینہ پاک کی گلیوں کو معطر و منور فرمانے کے لیے گشت فرمایا کرتے تھے. تو صبح فجر سے پہلے ہی صحابہ کرام سے تلاوت قرآن کی آوازیں ایسے آ رہی ہوتی تھی جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں. اور چھوٹے صحابہ جو بچے صحابہ, بعد میں بڑے کو انہوں نے بتایا کہ جب فجر کی نماز مسجد میں ہو جاتی نا تو اتنی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند ہوتا نبی پاک اور صحابہ کرتے کہ ہمیں اپنے گھروں میں آواز آ جاتی. کیا خوبصورت کیا آواز, ملاکوتی ماحول ہوگا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ وہ بھی بول دیتے. اچھا لگتا نہیں کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں یہ تو سوتے ہی نہیں تھے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے؟ غازی سوچنا پڑتا ہے. یہ تو نبی پاک کا تو معاملہ الگ ہے نا کہ آپ تو سوتے ہوئے بھی آپ کی بیداری کی عالم تھی, آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. بالکل ٹھیک. نبی کا تو ایک مقام. صحابہ کرام کو دیکھیے کہ آپ نے جو بالکل قلت طعام و قلت کلام اور یہ ساری باتوں پر عمل کرتے تھے, اس کی وجہ سے وہ ایکٹیو رہ کر معاشرے میں اپنے وقت کا جو صحیح یوٹیلائز تھا وہ پیش کرتے تھے. اور آپ دیکھیے معاملات زندگی میں جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں, وعدے کی اصل کیا ہے؟ وقت کی قدر ہے. عدل کو دیکھ لیں, عدل کی ایک جہت ابھی تنولی صاحب نے بات کی ہے کہ ہم جو جتنا وقت ہمارا طے ہوتا ہے فیکٹری میں, آفس میں, کارخانے میں, کھیتی میں, کہیں بھی, اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ ظلم نہیں ہوگا, معاملہ کی خرابی کی طرف بات نہیں جائے گی. ڈاکٹر اپنا مجاہد, وہ جو حدیث پاک ہے کہ قیامت شروع ہو چکی ہو, تمہارے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہو چھوٹا سا کھجور کا تو تم فوراً لگا دو اس کو بھی, کہ نیکی کا کام جو ہے وہ ٹل دی لاسٹ مومنٹ بھی آپ کر دو. اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ آخری وقت میں کلمے کا ذکر جو مرنے والا اس کے قریب کرتے رہو. جی جی, تاکہ اس کو بھی ریمائنڈ رہے کہ اس کی زبان. لیکن ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وقت کی جو اہمیت بتائی گئی ہے کہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ, جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم جو ہیں یہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا. لمحہ فکریہ ہے آج ہمارے لیے کہ کوئی بھی کوئی فضول کام میں مشغول ہے, اگر اسے کہیں کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی وقت نہیں گزرتا, وقت گزاری کے لیے کر رہا ہوں. تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزاری کے لیے کر رہا ہوں, اور کل کلا یہ کہیں گے کہ یا اللہ وقت ہی نہیں ملا. اولیاء کرام کا کیا معمول رہا؟ جی جی, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اولیاء اللہ کی صحبتیں اٹھائی ہیں, دو باتیں ان سے میں نے سیکھی. ایک تو یہ کہ الوقت سیف ان لم تقطعہ قطعک, وقت تلوار ہے, اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے یہ آپ کو کاٹ ڈالے گا. اور دوسرا یہ کہ نفس کو وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے کاموں میں مشغول کر دو, ورنہ یہ آپ کو برے کاموں میں مشغول کر دے گا. قائد اعظم علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے لیے وہ تشریف لے گئے, علیل بھی تھے, بر وقت پہنچے, اور جب پنڈال میں پہنچے تو دیکھا کچھ کرسیاں خالی پڑی ہیں. فرمایا یہ کن کے لیے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وزراء کے لیے ہیں اور ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے ہے. تو فرمایا وہ کدھر ہیں؟ بتایا کہ نہیں آئے. فرمایا ساری کرسیاں اٹھوا دو. ساری کرسیاں اٹھوا دی, اور وزراء بھی آئے, وزیر اعظم بھی آئے, اور انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے سارا پروگرام سنا. اور اسی طرح جب پہلی عید تھی قیام پاکستان کے بعد, عید الاضحیٰ, تو قائد اعظم لاہور میں جو تشریف لائے مولانا ظہور الحسن درس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, تو کچھ تاخیر ہو گئی. لوگوں نے مولانا ظہور الحسن سے کہا کہ ٹھہریے, ابھی نہ عید پڑھائیے, قائد اعظم آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے آیا ہوں.
قائد اعظم کے لیے تو نہیں آیا. اب قائد اعظم پہنچے, لوگوں نے کہا اگلی صاحب میں, فرمایا نہیں ٹھیک ہے یہیں پہ. جب عید ہوئی, نماز ہو گئی, قائد اعظم مولانا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جا کے داد دی. ڈانٹا نہیں کہ آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا, میرے پروٹوکول میں کمی آ گئی. ان کو داد دی اور فرمایا کہ علماء کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں تو نمازیں لیٹ ہوتی رہی ہیں حکمرانوں کے لیے, خطبے لیٹ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہم ہر روز یہی معاملات دیکھتے ہیں. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, سوال بھائی فرمائیں. جی غازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی سوال کوئی. صاحب عقیل بول رہا ہوں جی, پسرور سٹی سے. جی جی عقیل صاحب سوال کوئی فرمائیں. عرض یہ تھی جی کہ ہمارے جو مذہبی تقریبات ہیں نا جی, جن میں ہمیں بلایا جاتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں یا مذہبی فنکشن ہوتے ہیں, ان میں بھی ہمارے علماء کے لیے ایک درس ہونا چاہیے جی, تاکہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں جی, تاکہ وقت کی پابندی جو ہے نا جی, جیسے آپ فرما رہے ہیں جی, ایک ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. ٹھیک, بالکل صحیح سمجھ گیا جی. لیکن علماء کے لیے تو ایکسیپشن ہونی چاہیے, 2-4 گھنٹے لیٹ بھی آ جائے. اگر آپ علماء کے لیے ایکسیپشن دیں گے تو پھر عام لوگوں کو اس سے زیادہ دینی چاہیے. اچھا, عرض یہ ہے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں وہ سکھاتے ہی وقت کی پابندی ہیں. آپ نماز کو لے لیں. میں آپ کو عرض کروں, اس وقت دنیا میں ترقی کو, اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا اسے کہتے ہیں ISO 9000. ٹھیک, اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو یہ ساری کی ساری آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نظر آئے گی. اچھا, وہ کیسے؟ نماز میں 3 ایسے, پوری کی پوری نماز ہی ہمیں وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر اور وقت کے پراپر استعمال کے بارے میں بتاتی ہے, لیکن نماز کی 3 ایسی چیزیں ایسی ہیں جس کو, یہ مبارکے کی بات میں نہیں عرض کر رہا, ISO نے 100% اٹھا لیا ہے. اچھا, وہ بڑی بات ہے, انفارمیشن ہے, بتائیں. ISO کا پہلا چیپٹر ہے کوالٹی. اچھا, اس کے بعد ہے آرگنائزیشن, اس کے بعد ہے آگے فردر ڈیٹیلز. کوالٹی کیا ہے؟ آپ اس, اب یہ کہ میں جملوں کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے, اور نماز کا آغاز آپ نیت سے کرتے ہیں. سیکنڈلی, آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے معیار کو ڈیفائن کر لیں اور اس کو پراپرلی انجام دیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اچھا, نماز اسی چیز کا نام ہے. اگر آپ نماز میں کوئی عمل ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نماز کی چوری ہے. ٹھیک, آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی. ٹھیک, یعنی شریعت کا ہر عمل. اچھا, پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ آپ وقت کو پراپرلی یوز کر رہے ہیں, آپ وقت ضائع تو نہیں کر رہے. اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ جو آپ کی نیشنل پروڈکشن ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں, اس کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کا ایک جملہ ہے کہ اونلی سے وٹ یو کین ڈو. قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. جو آپ کر نہیں سکتے, جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہیں. جو شخص اس رویے کو اختیار کر لیتا ہے, جو کر نہیں سکتا کہتا ہے, وہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم ہر روز اپنے ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, آج کا سوال ہے, خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ اور جو گزشتہ سوال ہم نے پوچھا تھا کل کے پروگرام کے حوالے سے, حضرت خواجہ عبدالرحمن ججوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1996 میں ہوا تھا, اور درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے محمد جہانگیر, توسا شریف سے ان کا تعلق ہے. جہانگیر صاحب, انشاءاللہ آپ کا گفٹ آپ تک ہم پہنچوا دیں گے. ڈاکٹر عقیل جی. غازی صاحب, وقت کے حوالے سے قرآن نے ایک اور تصور بھی دیا ہے کہ جو تباہ بالخیر ہیں یا تباہ مال خیر ہیں, یعنی خیر غالب ہے جن پر, ان کے لیے وقت کا جو گزرنا ہے وہ اور ہوگا, اور دوسروں کے لیے وقت کا گزرنا اور ہوگا. اچھا, ہمارے یہاں جو بھی حکمران رہے ہیں نا, انہوں نے بھی وقت سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. جتنی دیر حکومت رہتی ہے اتنی دیر مال پانی اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا بھر کے بینک بھر جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کامیابی بھی بہت اس معاملے ان کے نزدیک ہوگی کامیابی. تو ہم نے تو کامیابی کا جو پیراڈائم ہمیں شریعت نے دیا, ہم نے تو وہی دیکھنا ہے غازی صاحب. اچھا, کیونکہ وہ یہ جو قلعے نظر آتے ہیں ہمیں, جو آگرہ کے یا لاہور میں جتنے محلات نظر آتے ہیں, یہ ان کے باہر جائیں تو ایک جملہ اگر تدبر سے دیکھا جائے تو لکھا ہوگا کہ دیکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. وہ کدھر گئے؟ نہ قبر سکندر نہ گورے دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اور علی اجویری جھونپڑی میں رہتے تھے. اور آج دیکھ لیں غازی صاحب, تاریخ نے وقت نہیں فیصلہ کر دیا ہے. ایک طرف وہ تھا بادشاہ جو انسانوں پر حکومتیں کرتا تھا, ایک طرف دلوں کا بادشاہ تھا.
بیچ میں ایک دریا ہے، اس کا چل رہا ہے دربار، اس کا دربار، دنوں کے بادشاہ کے دربار چل رہے ہیں۔ بادشاہ نے غازی صاحب اپنی زندگی میں یہ طے کیا تھا کوئی میرے پاس نہ آئے، اللہ نے کہا تو نے زندگی میں طے کیا، جانے کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، اور اللہ والے نے زندگی میں دروازے کھول دیے تھے، 9 صدیوں سے زیادہ گزر گئیں، آج بھی دروازے کھولیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس سے تلاوت قرآن حکیم نہ ہو رہی۔ ہم نے غازی صاحب بزرگوں سے سنا ہے، خود بھی ایسے سے وقت جا کر دیکھا ہے جب دنیا ہوتی، کئی رات کے مسافر وہاں بیٹھ کر گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں، اشک باری ہو رہی، سرشاری ہو رہی ہے، وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، تلاوت، ذکر، نوافل، اور اب پتہ نہیں اس کے نتیجے میں ان کو حاصل اس وقت، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خاص وقت آتا ہے، اللہ 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، تو جب اس خاص وقت میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بندہ ہوگا تو اس وقت کیا کیفیات کا نزول ہوگا اس وقت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے بتایا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ بظاہر دنیا نے دیکھا 100 برس گزرے ہیں، لیکن ان سے جب اللہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا 1 دن گزرا۔ اصحاب کہف کا دیکھ لیجئے، پھر ابھی یہ آصف بن برقیہ کی بات ہوئی، حضرت سلمان علیہ السلام کی محفل کے ایک شخص کی، تو اہل اللہ کے وقت میں برکت ہوتی، دنیا کے وقت میں برکت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ماہ و سال ہمارے گزر رہے ہیں کیونکہ مقصدیت کوئی اتنی اعلیٰ نہیں ہے۔ جی اولیاء کرام کی بات کر رہے تھے، جی میں عرض کر رہا تھا اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہتے تھے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سورج پہ ایک فرشتہ متعین ہے جو اسے چلا رہا ہے، تم لوگ کب اٹھو گے؟ وہ تو ویسے ہی اس کو چلا رہا ہے، مطلب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور تم فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ اور اسی طرح جو دیگر اولیاء اللہ، حکم بھی ہے نا تعلیمات نبوی میں کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھو، تاکہ جو میزبان ہے وہ تنگ نہ ہو جائے، جلدی اٹھ کے آ جاؤ۔ جی جی اچھا، حضرت معروف کرخی کا جی میں نے وہ دیکھا ہے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہ ایز اٹ از محفوظ ہے وہ جگہ جو ہے اسی دور کی، اور ان کا مزار پاک دیکھا ہے، وہ پرانی طرز کی اینٹ، اور جہاں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلا کشی کی تھی جا کے ان کے مزار پر انوار پہ، ان کے جو کنواں ہے چھوٹا سا ساتھ ان کی عبادت گاہ کے، وہاں کا میں نے پانی بھی پیا، تو عجیب وہاں پہ آج بھی لگتا ہے کہ معروف کرخی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک خاص کیف ہے وہاں پہ، انوار وہاں پہ برس رہے ہیں، کوئی 30 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے زمین کے نیچے جہاں ان کا مزار پاک۔ جی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ نے ذکر فرمایا، تو ان کا دیکھ لیں کہ ولادت ہوئی تو سحری کے وقت دودھ نوش کیا اور افطاری تک دودھ نوش نہیں کیا، یعنی وقت کی کتنی قدر کی اور وقت کی کتنی پہچان تھی انہیں۔ تو اس طرح دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی جی واقعات۔ ڈاکٹر صاحب وقت، جی ہاں بالکل جی، یہ جس طرح ہم ڈسکس آج کرتے کی چلے جا یوتھ رہے کو ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ اور فضولیات دیکھ رہے ہیں، اس وقت فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو وقت تو جی صرف میں کر رہے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وقت کا پراپر استعمال اس انداز سے کرنا چاہیے جس سے ہمارا علم اور ہمارا عمل جو ہے اس کے اندر ارتقاء ہے، اس میں بہتری پیدا ہو، اور جو قومیں اپنے علم اور عمل کو بہتر نہیں کرتی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کا بھی یہ ہے، جو صاحبان اختیار ہیں ان کو بھی ایسا ماحول ہم نے پیدا کرنا چاہیے کہ جو وقت کے ضیاع کے اندر وقت کو ضائع کرنے کے باعث بننے والے جو عوامل ہیں ان کو ختم کیا جائے، ایسے فیکٹرز کو ختم کیا جائے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں، ایسی سرگرمیاں کی جائیں۔ آج تک نہیں دیکھا کوئی بڑا ہمارے ملک کا سو کال جن کو ہم بڑے کہتے ہیں، بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں تو بڑے آدمی تو نہیں بن جاتے، بڑے عہدوں کے ساتھ بڑے بڑے ہم نے بونے بھی دیکھے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، کبھی کوئی فنکشن وقت پہ شروع نہیں ہوا، میرا تو یہی تجربہ ایسا ہے۔ اب دیکھیں علامہ اقبال گئے یورپ تو وہاں کچھ نوجوان ان کے پاس آ گئے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے وزٹ پہ تھے، تو انہوں نے ملاقات کی تو کہا جی علامہ صاحب آپ ہمیں کچھ اپنا آٹوگراف ہم چاہتے ہیں آپ لکھ دیں، تو علامہ نے فارسی کا ایک شعر لکھ کے دیا اور ساتھ اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی لکھ دیا تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آ جائے۔ شعر یہ تھا، چناب زی اگر مرگ ماست مرگ دوام، خدا ذکر دے خود شرمسار تر گردد، اس طرح زندگی گزارو، اگر ہمیں موت آ جائے تو موت ہم پہ طاری کرنے کے بعد خدا بھی یہ کہے کہ اسے زندہ رکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم یوتھ کے اندر یہ احساس پیدا کر دیں کہ یہی تمہارا ٹائم۔ دیکھیں بنیادی وقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ 15 سال سے لے کے 25 سال تک یہی تو عمر ہے سارا کچھ کرنے کی، سیکھنے کی عمر یہی ہے۔ بڑا زبردست سے خوبصورت شعر یاد آ گیا ڈاکٹر آپ کی بات سے، کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے، کوئی آج تک نہ سمجھا
کہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی عمر جاگنے کی، یہی نیند کا زمانہ. دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. یہی آزمائش ہے کہ آپ نے نیند کو قربان کرنا ہے، اس کے بعد پھر ساری زندگی سوئے رہیں. اور جب یوتھ کے آپ یہ احساس دلا دیں کہ آپ کا پرائم ٹائم یہی ہے. دیکھیں بقیہ زندگی آپ اس کے بونس پہ گزارتے ہیں. ٹھیک. آپ کا کیریئر کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے، آپ کے چناؤ کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے، آپ کی اچھا صلاحیتوں جو کے نکھار یہ کا وقت جو ہے اس کو پراپر یوٹیلائز کر جاتے ہیں، ان کی پھر بنیاد زندگی بن میں جاتی ہے. راحت اور آرام اور اسی میں سے. سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں بن جاتی ہیں ہاں. جن قوموں کی نوجوان نسل اپنی جوانی کے وقت کو تعمیری کاموں میں صرف کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنی درسگاہوں میں، اپنے دفاتر میں ہر جگہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہم وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. میں نے ابھی ایک چھوٹی سی مثال عرض کی تھی کہ دنیا کی ہر بڑی ایجاد جو تھی وہ بائی پروڈکٹ تھی. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا جب آپ وقت کو اہمیت دیتے ہیں تو وقت آپ کے لیے ایسے مواقع لے کے آتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ڈاکٹر، آپ بہت ایسا شکریہ کچھ آپ کا. کنٹریبیوٹ کر جاتے ہیں جو شاید آپ کی توقعات میں بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت جو ہے وہ اس کو ہم نے افسوس کوشش کی، شمار سخنائے گفتگی تنگی دامان وقت سے نہ گفتہ رہ گئے. نہ گفتہ رہ گئے، خوف فساد خلق سے بھی شاید رہ جاتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجاہد آپ کا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ یہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی یا سلاموں کا 1,25,000 بار ورد کرے اور اپنے اوپر دم کر لے یا اس کے عزیز و اقارب پڑھ کے اس پہ دم کر دیں تو اللہ کے فضل سے وہ تمام عمر جسمانی بیماریوں سے محفوظ و معمون رہتا ہے. اگر کوئی مریض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھ لیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو فرماتے ہیں، یہ دن اور رات تمہاری زندگی کی کتاب کے صفحات کی مانند ہیں، ان کو اچھے اعمال سے مزین کیا کرو. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے میری اپنی یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس مومن کے 2 دن برابر گزرے وہ نقصان میں ہے، تو ہر روز شام کے وقت نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھا کرے کہ آج میں نے کتنا اپنا وقت جو تھا اس کا صحیح مصرف کیا، کتنے گھنٹے میں نے اپنے ضائع کر لیے. پھر اگلے دن کے ساتھ اس کا موازنہ کرے اور اس کو دیکھے دوبارہ کہ آج میں نے کیا ترقی کی ہے یا تنزل کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی قدر اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح آپ سے ملاقات ہو.